اگر میرے موقف کی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گورنمنٹ اور متحدہ کا گٹھ جوڑ دوبارہ سے عوام کے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری نہیں تھا. پھر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میرے مطالبے سے خدا نخواستہ کوئی لسانیت پروان چڑھ رہی ہے، آج 12 تاریخ کو ہنگامی بنیادوں پر آپ جو لوگ شام کو اٹھتے ہیں آج صبح 10 بجے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے شاہی سید کے ساتھ بیٹھ کر. ظاہر ہے کہ میرے موقف کی حمایت کو سبوٹیج کرنے کے لیے میری موقف کی حمایت پر جو تمام قومیتوں نے، تمام لسانی اکائیوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے لسانی فسادات ہو جائیں گے. آج کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو یہ بہادر آباد کے اوپر شاہی سید اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی. شاہی سید 10 مرتبہ لال ٹوپیاں پہن کر وہاں جا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ پختون اور مہاجروں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے. پختونوں کی نمائندگی کر کون رہا ہے اس شہر کے اندر؟ اور پھر یہ تاثر پوری پریس کانفرنس ڈمپر اور واٹر ٹینکر پہ تھی. آفاق احمد کا تو ہینڈ بل بھی گواہ ہے اور آفاق احمد کی تو پریس کانفرنس بھی گواہ ہیں کہ آفاق احمد نے ڈمپر کو ایک احتجاج کا نقطہ بتایا ہے کہ ڈمپر بھی ایک ایشو ہے، واٹر ٹینکر بھی ایک ایشو ہے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں سے آپ ان کی تعلیم چھین رہے ہو، میرے قوم کے بچے، ان کا آپ امتحان کے نتائج بگاڑ رہے ہو. تعصب کی بنیاد پر آپ نے اس شہر میں جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوئے، آپ نے ان کا رزلٹ 37% بنا کر لاڑکانہ کا رزلٹ 87% بنا دیا. سب جانتے ہیں کہ وہاں سے جو طلبہ یہاں اساتذہ جو یہاں شہر کے اندر آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں اور اپنے بونس اور اپنی پروموشن کے مسئلے کے اوپر، تو صحافیوں نے ان سے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی ہے، اسکول کی اسپیلنگ ان کو نہیں پتا، پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے. ایسے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کے اوپر اندرون سندھ کے اندر لاڑکانہ میں 87% رزلٹ ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج سے دور رکھا جا سکے. میرا ایشو تو یہ تھا. آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. میرا ایشو تو یہ تھا کہ آج آپ نے 35 ڈی ایس پی بھرتی کیے، ایک سنگل ڈی ایس پی نان مہاجر نہیں، نان سندھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں پنجابی بھی نہیں ہے، اس میں پختون بھی نہیں ہے، اس میں بلوچی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے. میرا ایشو تو یہ ہے. میں نے ایک ایشو پہ تھوڑی پریس کانفرنس کی تھی، میں نے ایک ایشو کے اوپر تھوڑی لوگوں سے احتجاج کا کہا تھا. ان تمام ایشوز کے اوپر کہ اس شہر میں آپ نے تمام چیزیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں. میں نے کہا تھا کہ ڈمپر میرا ایشو نہیں ہے، یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے ان تمام احتجاج کے پوائنٹس میں سے. میں نے کہا تھا کہ ڈمپر جب کچلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے. اور مجھ پر جو الزامات لگائے تھے کہ آفاق نے ڈمپر کی بات کر کے لسانیت کو ہوا دے رہا ہے، تو تم نے خود اس کو لسانیت سے جوڑ دیا اس ڈمپر کے مسئلے کو. بات یہ ہے کہ ڈمپر کی زد میں آ کے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کے گھر آفاق جب گیا تھا تو یہ دیکھ کے تھوڑی گیا تھا کہ یہ پختون ہے یا مہاجر. ملیر ہالٹ کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا وہ پٹھان تھے، پختون تھے. ایم ایل رپورٹ بھی آفاق نے جا کے بنوائی، ایف آئی آر کے لیے بھی تھانے آفاق پہنچا تھا، وہ مہاجر تھوڑی تھے. جب میں جیل سے رہا ہوا ہوں تو آفاق احمد ڈمپر کی زد میں آنے والے جن لوگوں کے پاس گیا ان کے اندر سب سے پہلے تو وہ پختون علاقے میں گیا تھا، وہ مہاجر تھوڑی تھے. میری کسی بھی کوشش کو نقصان پہنچانے کے لیے لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور ناکام کوشش تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے تمام وکلا مختلف قومیتوں کے تھے اور وہ تمام کے تمام میری پیروی کر رہے تھے. اگر میں سندھیوں کا دشمن ہوتا تو سندھی الطاف لنڈ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا. اگر میں پختونوں کا دشمن تھا تو اسلم خٹک وہاں جو ایڈوکیٹ تھے وہ میرے کیس کی پیروی نہ کرتے. اشتیاق جتوئی بلوچ تھا، وہ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا. میری قوم کے مہاجر وکلا
تعداد میں سب سے زیادہ تھے، لیکن یہ لوگ بھی میرے ساتھ تھے نا میرے کیس کی پیروی کرنے کے لیے، سارے صحافی بھی گوائے، ساری عوام بھی گواہ۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آفاق لسانیت کا وعدہ، لسانیت کو تو آپ نے ماشاءاللہ خود پروان چڑھایا، اور اس میں آپ کا عمل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ یعنی آپ ڈمپر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آفاق احمد پہلے بھی گرفتار ہوا، ڈمپر کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے۔ ڈمپر کے لوگ سے مراد میری کہ جو ڈمپر مافیا جس کو میں کہتا ہوں، آج بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں، اس بائیکاٹ کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی۔ میرے کارکنان کل پوری رات گرفتار ہوتے رہے، مجھے اس گھر سے ہٹنا پڑا، اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے بات کیے بغیر گرفتاری دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا موقف کیا، اس کے بعد گرفتار کرتے رہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ میرا کسی لسانیت کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی ہے، کرے متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات، سب کے دھندے ایک ساتھ ہیں، یہ گٹھ جوڑ ہے۔ جب کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف اس کی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو سندھی مہاجر تنازع کھڑا کر کے اور عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر کے آپ ڈھونگ کر رہے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی اس وقت جب خالد مقبول جیسے بندے نے یعنی میرے بارے میں یہ کہہ دیا جائے آفاق احمد لسانیت کو پروان چڑھا۔ آفاق احمد بھگوڑا نہیں ہے، آفاق احمد انڈین پاسپورٹ پہ ہندوستان سے امریکہ نہیں پہنچا تھا۔ آفاق احمد کے باپ داداؤں نے یہ وطن بنایا تھا، اور آفاق احمد اسی مٹی میں دفن ہوگا، اسی جگہ پہ مرے گا۔ آفاق احمد ملک سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ آفاق احمد پہ اگر کوئی سوال کسی نے کیا اور میں نے جواب دیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ جا کے لوگوں کو وضاحتیں کی جا رہی ہے۔ دیکھا الطاف کے ساتھ مل گیا، ارے الطاف سے میرا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی صحافی مجھ سے یہ کوشچن کرے کہ بھئی آپ نے فلاں سے بھی کی بات، فلاں سے بھی کی، کیا آپ اس سے کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرا موقف کلیئر ہے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے۔ میں پاکستان کے جغرافی میں رہ کر ہر ناانصافی کرنے والے کے ساتھ لڑوں گا۔ بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، لڑوں گا میں، لیکن پاکستان کے جغرافی میں رہ کر۔ اگر میرے اس موقف کی وہ حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، کرے۔ کون سی غلط بات کی؟ دنیا کو بتایا جا رہا ہے آفاق احمد اور یہ سب ملے ہوئے۔ ارے تمہاری ایسی کی تیسی آفاق احمد ملک دشمنوں سے کیوں بات کرے، کسی سے کیوں بات کرے؟ اگر آفاق احمد کہہ رہا ہے تم پاکستان کے جغرافی میں رہ کر حقوق کے حصول کی اس جدوجہد کو جو میرا موقف ہے اس کی حمایت کرتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے، کرو۔ باقاعدہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اتنی جہالت ہے، اتنا خوف ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں بچی۔ آپ فارم 47 کے ذریعے 47 ہے 37 ہے کیا فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہو۔ آپ کی عوام میں کہیں جڑیں نہیں بچی آپ کی، آپ عوام میں جا نہیں سکتے، آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو۔ آپ کو یعنی آپ کی عقل معاف ہو گئی اپنی ناکامی کی وجہ سے۔ آپ نے صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کیا 144 لگائی اور باقاعدہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی ریلی۔ ارے کل مولانا فضل الرحمان کرے گا، وہ باہر سے آ کے یہاں کر سکتا ہے، میں اپنے حقوق کے لیے ریلی نہیں نکال سکتا۔ یہاں جماعت اسلامی آ کے کشمیر کے اوپر اور غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے، میں اپنے بچوں کے قتل ہونے پر احتجاج نہیں کر سکتا۔ میرے بچوں کا معاشی قتل، میرے بچوں کا تعلیمی قتل، میں احتجاج نہیں کر سکتا۔ اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے باقاعدہ جا کے گھروں پہ نشاندہی کر کے مہاجر قوم کے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں، مخبر کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور وہ خالد مقبول جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بھائی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہے، خاموش طبیعت آدمی، وہ جاہل آدمی، ان لوگوں کو جو اس پاکستان کے اندر یعنی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اگر وہ کہیں جہاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں، شہادت کا درجہ ہوتا ہے اس کو۔ خالد مقبول کہتا ہے کچی شراب پینے والا اس کو تم کمپنسیشن دے سکتے ہو، ان لوگوں کو کمپنسیشن کچی شراب پینے والوں کی طرح کیوں نہیں دے سکتے؟ کچی شراب پینے کے مرنے والا اور یہ حق کا
حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلنے والا جو حادثے میں شہید ہوا ہے وہ برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کے لیے روزگار کمانے کے لیے گیا, ایک شخص اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گیا, ایک شخص اپنے گھر کو پال رہا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق حلال کے لیے نکلا ہے, اور وہ اس رزق حلال کی تلاش میں اگر راستے میں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, وہ شہید ہے. وہ شہید اور کچی شراب پینے والا برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس جاہلانہ گفتگو کی. لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے ان باتوں کے بعد, اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا ہے, آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اس شہر کے اندر آج آپ نے فارم 47 والوں نے کہہ دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتا ہے اس شہر کے اندر, میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. یہاں میرے بچوں کو سڑک کے اوپر ڈمپر اور واٹر ٹینکر کچل کے چلے جاتے ہیں اور کھرچ کے اس کو ایدھی وہ نکالتا ہے چھیپا والا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس پہ احتجاج نہیں کر سکتے. میں لسانیت کی کون سی بات کر رہا تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی تھی, اس کو لسانیت کا اگر کوئی رنگ دے رہا ہے تو دے. آپ ایک شرابی کے ساتھ, کچی شراب پینے والے کے ساتھ رزق حلال کمانے والا جو راستے میں شہید ہو گیا اس کو اس سے برابر کر رہے ہو کہ کچی شراب پینے والے کو بھی تو تم کمپنسیشن دے رہے ہو. جو لوگ مرے ہیں ان کو بھی دے دو. کچی شراب پینے والا میرے اس بزرگ کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلا تھا, اس بیٹے کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے روزگار, باپ کی سہولتوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا تھا. وہ کچی شراب پینے والا برابر ہو گیا. میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے اندر حادثہ ہوا تھا, اور ایران کے حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے وہ لوگ جب یہاں پہنچے ہیں, ان کے پہنچنے سے پہلے جاں بحق ہونے والوں کے لیے 50 لاکھ روپیہ سینکشن کیا گیا, اور زخمی کے لیے 10 لاکھ روپے سینکشن کیے گئے. گمبٹ کے لوگ تھے اور لاڑکانہ کے لوگ تھے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیکٹرین میٹر بنانا نہیں چاہتا, اور اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ ایران میں جو لوگ مرے ان کو 50 لاکھ روپے دیا. گلگت بلتستان کے اندر بھی تو شیعہ جو ہے وہ مر گئے تھے, ان کو سندھ گورنمنٹ نے کتنے پیسے دے دیے, دے دیتے امداد. اس کا مقصد ہے مسئلہ سیکٹرین نہیں ہے, مسئلہ لسانی تھا کہ وہ لاڑکانہ کے تھے, وہ گمبٹ کے تھے, 50 لاکھ روپیہ دیا. اس شہر کے مرنے والوں کو کتنے پیسے ملے اسمبلیوں میں بیٹھ کر, اور جو لوگ اس شہر کے اندر پاکستان کو بائیکاٹ, ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. آج کرو بائیکاٹ ان کا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بائیکاٹ کی بات کی ہے, میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, ہم اس کے مرد آباد اور اس کے بائیکاٹ سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ وطن میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے, مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں اسی پاکستان کے اندر پیدا ہوا, اسی میں مروں گا, اسی میں دفن ہوں گا. میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی لوگوں کی طرح یہاں سے انڈیا جا کے انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ نہیں گیا کبھی. میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری کسی بات کو, کسی کے کہنے پر اگر کوئی اینگلنگ کر رہا ہے تو اپنا کردار ادا کیجیے. میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے, اور اگر میرا لسانی معاملہ ہوتا, میرا تصادم کا معاملہ ہوتا, تو میرے فلیگ میں اور جیے مہاجر کے نعرے میں کیا کم جان ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.